حضرت آپ کا ہندوستانی میڈیا میں استقبال ہے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ حضرت، چونکہ آپ امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے قائم مقام ناظم ہیں، تو چونکہ اس پلیٹ فارم سے آپ چونکہ ابھی آئے ہیں اور بہت سارے حالات آپ دیکھتے ہیں، تو چونکہ آج جس پروگرام میں آپ آئے ہوئے تھے، تشریف لائے تھے، تو اس کا عنوان تھا تعلیمی بیداری و تحفظ ناموس رسالت۔ تو حضرت، میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ چونکہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر تعلیم کی بیداری کیسے ہوگی، لوگ اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف کیسے بھیجیں گے، یہ ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں۔ انسان جب اس دنیا کو دیکھتا ہے اور اس ترقی یافتہ دنیا، جو دنیا کہیں سے کہیں آگے چلی گئی، اس میں وہ آنکھیں کھولتا ہے اور دل کی آنکھ کھولتا ہے، دماغ کی آنکھ کھولتا ہے، تو لامحالہ وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ علم کے بغیر اب میرا کوئی گزارا نہیں ہے۔ جو لوگ علم نہیں رکھتے ہیں وہ نہ دین کی راہوں پر ہیں اور نہ وہ دنیا اپنے قابو میں کر پا رہے ہیں۔ دونوں طرح ان کی پریشانیاں ہیں۔ جب وہ ان پریشانیوں سے نکلنے کا ارادہ کرے گا اور دل میں یہ جذبہ اس کے پیدا ہوگا کہ میں کامیابیوں کی طرف جاؤں، ایسی کامیابیاں جو دنیا کو بھی فتح کرا دے اور اللہ کی مرضی کی جگہ جنت میں بھی داخل کرا دے، وہ آدمی علم کی راہوں کو اپنائے گا، جس سے اللہ کی بھی معرفت ہوگی اور اللہ کی عبادت آسان ہوگی، دنیا کی بھی پہچان ہوگی، دنیا کے بھلے اور برے کو وہ جانے گا، کامیابی ناکامی کو سمجھے گا، حق اور غلط کو سمجھے گا۔ حاصل یہ ہے کہ جو بھی انسان اپنے ذہن دماغ کو حاضر کر کے چاہے کہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں، ان کے سامنے علم کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ کیسے حاصل کرے گا؟ آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے، یہ سوال کا ٹیڑھا ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ پہلا کام تو یہ ہے کہ خود وہ انسان اللہ کے دی ہوئے عقل کو اپلائی کرے، اللہ نے جو شعور دیا، جو فکر دی ہے، اس فکر کو وہ آگے بڑھائے تو علم کی راہوں پہ آئے گا۔ دوسرے طریقے وہ ہیں جو لوگ اہل علم ہیں، جن کو اللہ نے شعور دیا ہے، جن کو اللہ نے تمیز دی ہے، جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، ان کا کام ہے، ائمہ کا، علماء کا، دانشوران حضرات کا، قوم و ملت کی فکر رکھنے والے لوگوں کا، کہ وہ ایسے لوگوں کو، ایسے سماج کو چنیں جو سماج علم کی راہوں سے آج بھی دور ہے۔ ان کے ہاں وہ مکاتب کے نظام قائم کریں، مدارس کے نظام قائم کریں، اسکول کھولیں، کوچنگ سینٹر کھولیں، ان کو بتائیں کہ یہ بال بچے جو اللہ نے آپ کو دیے ہیں، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ خوشبو دے، آپ کے لائق بنے، سماج و ملت کے لائق بنے، تو اس کو علم کی دولت سے آراستہ کیجیے۔ یہ بچے جب علم حاصل کریں گے تو آپ کو بھی جانیں گے، سماج کو بھی جانیں گے، دنیا کو بھی پہچانیں گے، رب کو بھی جانیں گے۔ تو جو لوگ اہل علم ہیں ان کا فرض ہے، ائمہ، علماء اور مساجد سے خطاب کرنے والے لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ علم کے موضوع پر مستقل تقریریں کریں، علم کے فوائد اور طریقے، علم کے حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں انہیں بھی بتائیں، اور خاص طور سے میں آپ کے ذریعے سے لوگوں تک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے اپنی زندگی کے لیے بہت سارے بجٹ بنائے ہیں، مکان کا بجٹ ہے، روزمرہ کھانے پینے کی جو ضروریات ہیں اس کا وہ بجٹ بناتے ہیں، لیکن آج بھی ہمارا معاشرہ تعلیم کے نام پر کوئی بجٹ نہیں بنا رہا ہے۔ ایک گھر میں اگر 20,000 روپے کا خرچ ہے، وہ شخص وہ پیسے کہاں خرچ کرے گا؟ علم کے علاوہ ساری راہیں اسے معلوم ہیں، لیکن علم پر خرچ کرنے کا نہ مجاز ہے، نہ بجٹ بنانے کا نظام ہے۔ اس لیے میں آپ کے ذریعے سے تمام ان لوگوں کو جو آپ کی بات سنیں گے، میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ماہانہ آمدنی، اپنے سالانہ آمدنی کا حصہ طے کریں کہ سال میں، مہینے میں اتنے پیسے ہم بچوں کی تعلیم پر خرچ کریں گے۔ جس قوم کے پاس تعلیم کا بجٹ نہ ہو، مکان بنانے کا تو بجٹ ہے، زمین خریدنے کا بجٹ ہو، فیکٹریاں لگانے کا بجٹ ہو، لیکن وہ بچے جو اللہ کی نعمت کی شکل میں ان کے پاس ہے، ان پر تعلیم کی
راہ میں لانے کے لیے خرچ کرنے کا بجٹ نہ ہو، وہ قوم وہ شخص ترقی کیسے کر سکتی ہے؟ لہذا لوگوں کو تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ اور میں نے جیسا کہ اپنی بات میں کہا ہے ابھی جلسے میں کہ تعلیم کا کوئی بٹوارہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام نے تعلیم کا کوئی بٹوارہ نہیں کیا ہے۔ علم علم ہے، علم کی راہوں سے دنیا کو بھی فتح کریں اور جنت تک پہنچنے کی راہوں کو ہموار کریں۔ حضرت ایک سوال اور ہے آپ سے کہ کیا جس طرح سے مردوں کو علم حاصل کرنا چاہیے اسی طرح سے عورتوں کو بھی حاصل کرنا چاہیے؟ کیا شریعہ اس طرح کی اجازت دیتی ہے؟ علم عبادت ہے، علم اللہ کی معرفت کا وسیلہ ہے۔ جس طریقے سے مردوں کو ضرورت ہے اللہ کی جنت کی، اللہ کی معرفت کی، کامیابی کی راہوں کی، ہماری ماں بہنوں کو بھی اسی طرح ضرورت ہے۔ دنیا کی آدھی آبادی مردوں کی ہے، آدھی آبادی عورتوں کی ہے۔ آدھی آبادی کو جاہل رکھ کر کے اور اس کو علم کی راہوں سے دور کر کے دنیا اگر یہ چاہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، یہ مشکل ہے، محال ہے اور ناممکن ہے۔ اب اسلام کی تاریخ کا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا جب مطالعہ کیجیے گا تو بس ایک بات میں آپ کو کہہ دوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہیں، سب علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے پاک رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا جو علم تھا اس کا آدھا حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے ملت کو ملا ہے اور انسانیت تک وہ علم پہنچا ہے۔ تو علم مرد کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں، ایسا نہیں، بلکہ علم مرد اور خواتین دونوں کو حاصل کرنا چاہیے اور دونوں کے لیے ادارے قائم کرنے چاہیے اور دونوں کے لیے علم کی راہوں کو آسان کرنا چاہیے۔ حضرت آپ سے آخری سوال ہے کہ آج معاشرے کے اندر جو ہے اتنی ساری اصلاحات بیانات ہو رہے ہیں، کانفرنسیں ہو رہی ہے، تنظیمیں قائم کی جاتی ہیں، ادارے وغیرہ قائم کیے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ دن بدن معاشرے کے اندر حالات بگڑتی جا رہی ہے، خاص طور پہ لڑکے لڑکیاں آزاد ہو رہے ہیں۔ تو کیا جہاں اور بھی کارن ہے معاشرے کی خراب ہونے کی، وہاں موبائل کی بھی خرابیاں ہیں جو ہماری بہنیں موبائل ہاتھ میں لیتی ہیں یا لڑکے آزاد ہو کر کے موبائل کو دیکھتے ہیں؟ اس طرح کی خرابیاں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے والدین کی لاپرواہی کہیں نہ کہیں ہے۔ وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بال بچے کو موبائل دیا ہے انہیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ موبائل کا استعمال ہمارے بچے غلط تو نہیں کر رہے ہیں۔ یقیناً ایک آج کے زمانے میں لاپرواہی، ذہنی آزادی اور عملی ارتداد کی بڑی وجہ جو بن رہی ہے موبائل اور نیٹ کا غلط استعمال ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ترکیبیں اپنانی چاہیے، علماء کو تقریریں کرنی چاہیے، خطبہ حضرات کو مساجد کے ممبر و محراب سے لوگوں کو اسی طرح متوجہ کرنی چاہیے اور سب سے زیادہ متوجہ ماں باپ کو کرنا چاہیے۔ جس ماں باپ کے بچے اور بچیاں اس موبائل کی تباہ کاری میں مبتلا ہو کر خود تباہ ہو رہے ہیں اور معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں، والدین کو سب سے زیادہ اس پر زور دینے کی ضرورت ہے۔ دوسرے، والدین کے بعد جب وہ کسی کالج میں جاتے ہیں، مدرسے میں جاتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، وہاں کے اساتذہ کو بھی اس کی جانب توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ تیسرے، جس سماج میں رہتے ہیں، جس گاؤں میں رہتے ہیں، وہاں جو بڑے ہیں، گاؤں میں مکھیا ہیں، سرپنچ ہیں یا جس اعتبار سے بڑے ہیں، ان کی باتوں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ان کو اپنی مجلسوں میں اس کا چرچا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے یہاں موبائل کا استعمال غلط طریقے سے نہ ہو۔ شکریہ، جزاک